چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت پر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے جس قسم کا غلیظ پروپیگنڈا جسٹس عامر فاروق کے خلاف کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج وہی جسٹس عامر فاروق کی عدالت ہے جس کی بدولت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں، جبکہ صرف سزا یافتہ قیدیوں کو پنجاب کی کسی بھی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں اب عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو کیا آج تحریک انصاف معذرت کرے گی یا آج بھی ان کے وکلاء عدم اعتماد کا اظہار کریں گے؟ کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے حکم کی بدولت ہی عمران خان کو اٹک جیل کی کال کوٹھی سے نکال کر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے، جہاں انہیں ایک کلاس کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یاد رہے جیل مینول کے مطابق جن قیدیوں کو ایک کلاس دی جاتی ہے انہیں رہائش کے لیے 2 کمروں پر محیط ایک الگ سے بیرک دیا جاتا ہے، جس کے ایک کمرے کا سائز 9x12 فٹ ہوتا ہے۔ قیدی کے لیے بیڈ، ایئر کنڈیشن، فریج، ٹی وی اور الگ سے باورچی خانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک کلاس کے قیدی کو جیل کا کھانا کھانے کی بجائے اپنی پسند کا کھانا پکانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کلاس میں رہنے والے قیدی کو 2 مشقتی بھی دیے جاتے ہیں۔ جیل حکام کے مطابق اگر قیدی چاہے تو دونوں مشقتی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر قیدی چاہے تو مشقتی کام مکمل کر کے اپنی بیرکوں میں واپس بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جسٹس عامر فاروق جنہوں نے 27 میں سے 26 فیصلے تحریک انصاف کے حق میں مختلف مواقعوں پر دیے ہیں اور ان فیصلوں کو تحریک انصاف آئین اور قانون کے فیصلے مانتی ہے، مگر جو فیصلے ان کی خواہشات کے برعکس ہوتے ہیں ان فیصلوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب بننا چاہیے کہ انہوں نے جسٹس عامر فاروق کے خلاف اپنی کور کمیٹی سے بیانات جاری کیے اور ٹویٹر پر ایک منظم تنقیدی مہم چلائی، لیکن آج اسی چیف جسٹس کے فیصلے کی بدولت چیئرمین پی ٹی آئی ایک کلاس سہولیات کا استعمال اڈیالہ جیل میں کر رہے ہیں۔ کیا قانون تحریک انصاف کی خواہشات کا تابع ہے یا پاکستان کے آئین کا تابع ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مگر اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ یوتھیے شاید عمران خان کو قانون سے بالا تر مانتے ہیں، اور اس لیے آئین پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے جب بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو پاکستان کے معزز ججز کے خلاف باقاعدہ سوشل میڈیا مہم شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔